ہمارے سماج میں کتنے باپ ہیں اپنی اولادوں کو اگر صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹوں کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اولادیں باقی ہو جاتی ہیں، والدین کو رونے کے لیے آنسو نہیں مل رہا، خون کے آنسو روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا جو سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر باپ کا قصور کیا ہے؟ باپ آپ سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹا صحیح راستہ اختیار کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور اوسطها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی چند روز قبل ہم نے ایک عظیم سنت یعنی سنت ابراہیمی کا ایک طرح سے اعادہ کیا ہے یا اس کی تکمیل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے یا یہ کہ قربانی کے تعلق سے مختلف باتیں خطبہ عید میں ہوئی ہوں گی یا مختلف جگہ سے آپ لوگ ہیں، مختلف جگہوں پر اس موضوع پر سیر حاصل خطبے بھی ہوئے ہوں گے۔ اسی میں جوڑتے ہوئے کچھ باتیں بطور یاد دہانی، بطور تذکیر آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں میں ڈالا یا امتحان میں ڈالا یا ان کا امتحان لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پورے ملت ابراہیمی یا امت مسلمہ
یا سمجھیے کہ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کا امام بنانے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ مجھے امام تو بنا رہے ہیں، لیکن میری ذریت میں سے، میری خاندان میں سے بھی امامت کا سلسلہ چلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ میراث یا وراثت کی چیز نہیں ہے، جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہی امامت کے لائق ہوگا، خاندانی نظام یہاں نہیں چلے گا، موروثی نظام یہاں نہیں چلے گا، جو جس لائق ہوگا اسی کو امامت اور سعادت دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ اور ہے جس کو میں آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ دیکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا، ایک بیٹا اپنے باپ کو سمجھا رہا، اس باپ کو جو پورے قبیلے کا یا پورے محلے کا یا یہ سمجھیے کہ اس وقت کے اپنے سماج کا سب سے بڑا پروہت، بہترین بت پرستانہ نظام چل رہا تھا، مال و دولت آ رہے تھے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے، سب کے مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، اور صرف مالک ہی نہیں تھے بلکہ ان کا حکم بھی چلتا تھا۔ لیکن ایک بیٹے نے جب اپنے باپ کو غلط طریقے پر دیکھا، غلط راستے پر دیکھا، غلط سمت جاتے ہوئے دیکھا، بت پرستی کے راستے پر دیکھا، شرک کے راستے پر دیکھا، جہنم کے راستے پہ جاتے ہوئے دیکھا، آگ کے راستے پہ جاتے ہوئے دیکھا، تو بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں جو جملہ استعمال کیا ہے، یا ابتے کا لفظ آیا ہے، عربی داں جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، اس کے اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے، اے میرے پیارے والد محترم، اے میرے پیارے ابو جان، میرے پاس علم کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی روشنی دی ہے، اس علم کی روشنی میں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں، جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، نہ تو وہ سن سکتا ہے نہ تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابو جان، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اگر اس بت پرستی کے راستے پر جائیں گے، شرک کے راستے پر جائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے اور شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ بڑا پیارا انداز۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے والد غلط راستے پر جا رہے ہوں، غلط طریقے سے کمائی کما رہے ہوں، غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہوں، یا یہ کہ
ان کی زندگی غلط راستے پر جا رہی ہے تو ایک وفادار بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے، ایک وفادار بیٹے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ایک فرما بردار بیٹے کا یہ حق بنتا ہے کہ پیار بھرے انداز میں اپنے والد محترم کو روکے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو سمجھایا اور روکا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں پریشانیاں آئیں، یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں آپ کا امتحان ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو سمجھانا شروع کیا تو وہی جو ہوتا ہے جو عام طور سے وہی ہوا جو عام طور سے ہوتا ہے، بڑے پکے پرہیزگار بنتے ہو، بہت اللہ والے بنتے ہو، نکلو وہجرنی ملیہ، بھاگو یہاں سے، نکلو، جو آج کل کے زبان میں کہا جاتا ہے کہ نکلو بھاگو میرے گھر سے، بڑھ کے آئے ہیں سمجھانے والے، نکال دیا گھر سے۔ لیکن بیٹا خفا نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوا، باپ سے لڑائی نہیں کیا، پھر وہی انداز، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے والد محترم، میں گھر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں گھر چھوڑ کر کے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، میں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پہ لا دے۔ اور یہ بھی سن لیجئے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مت سمجھیے گا والد محترم کہ میں جس بت کو آپ پوج رہے ہیں یا جس کو آپ بنا رہے ہیں یا جس کو آپ پروہت بنے ہوئے ہیں یا جس کے آپ جو پورا مالک بنے ہوئے ہیں، میں اس کے سنرکشن میں آنے والا نہیں ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں بالکل اس سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، ان تمام بتوں سے بھی، اور جس کو بھی آپ پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، سب سے میں کنارہ کش ہو جاؤں گا اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ یہ کردار ذرا دیکھیے، یہ صرف قصے کہانیوں والی بات نہیں ہے، قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ کس لیے موجود ہیں؟ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ ہر بیٹے کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہر بیٹے کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو، اپنے محلے پڑوس کو اگر غلط راستے پہ دیکھ رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے ہم یہ فریضہ انجام دیں، روکیں، پیار و محبت سے روکیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، مار پیٹ نہیں، اس کی کہیں گنجائش ہے ہی نہیں۔ پیار و محبت کے ساتھ صحیح راستے پر اپنے والدین کو لانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ پھر آئیے صاحب ایک دوسرا کردار بیٹے کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ بیٹوں کے لیے ایک دوسرا نمونہ ہے۔ یہ واقعات سب آپ تمام لوگ جانتے ہیں۔ باپ نے دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ باپ نے کہا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے قربانی کرنی۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ۔ یہ باپ بیٹے کا اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم حوالے کر دینا، اس سے پہلے دنیا نے کوئی نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ ہو گئے، تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار قربان ہونے کے لیے، باپ بھی تیار قربان کرنے کے لیے۔ بڑھاپے کی اولاد ہے، اس کا مطلب کیا ہے حضرات؟ بیٹا باپ دونوں کا کردار اس میں سامنے مل رہا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو کچھ کہتا ہے
دین کے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، صحیح راستے پہ چلنے کی تنبیہ کرتا ہے، تو بیٹے کی طرف سے بغاوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ذبح ہونا ہے۔ چھوٹی آزمائش نہیں تھی۔ بیٹا جھک گیا کہ آئیے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، والد محترم آپ کر گزریے جو چاہیے، آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے۔ یہ ایک فرما بردار بیٹے کا یہ نمونہ ہے، فرما بردار بیٹے کا یہ کردار ہوتا ہے۔ آج کے سماج میں، ہمارے سماج میں کتنے والد ہیں، کتنے باپ ہیں، اپنی اولادوں کو اگر صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹوں کے اندر بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اولادیں باغی ہو جاتی ہیں۔ والدین کو رونے کے لیے آنسو نہیں مل رہا، خون کے آنسو روتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا جو سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر باپ کا قصور کیا ہے؟ باپ آپ سے تو یہی کہہ رہا ہے کہ بیٹا صحیح راستہ اختیار کرو جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ باپ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بیٹا جو اچھا راستہ اختیار کرو جس میں دنیا میں بھی نیک نامی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ باپ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بیٹے جو ایسا راستہ اختیار کرو جس سے تمہارا مستقبل روشن ہو۔ باپ یہی تو کہہ رہا ہے کہ بیٹا ایسا راستہ اختیار کرو جس سے تمہارے گھر میں بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو۔ یہی تو باپ جو ہے بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ باپ کی اکثریت کبھی بچوں سے یہ نہیں چاہتے کہ تم بہت دولت مند بن جاؤ۔ باپ کی اکثریت نہیں یہ چاہتی کہ بیٹا جو بہت بڑا بلینئر بن جائے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا صالح بن جائے، اس کا بیٹا نیک بن جائے، اس کا بیٹا جو ہے دنیا میں نام اس کا روشن کرے، اس کے گھر کا، اس کے خاندان کا، اس کے اپنے لوگوں کا نام روشن ہو، ہر جگہ اس کا مقام اچھا ہو، بے ایمان اور بے ادب کے نام سے نہ جانا جائے بلکہ ایماندار اور با ادب کے نام سے وہ جانا جائے۔ یہ بات جان لیجئے، بہت دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹا لائق ہوتا ہے تو والدین کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، ان کے دل میں، ان کے جسموں میں قوت اور طاقت آ جاتی ہے، اعتماد اور بھروسہ آ جاتا ہے۔ اور اولادیں اگر نالائق ہو جاتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح، تو باپ جو ہے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھا نظر آتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے، دن کا سکون چھین جاتا ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ہمیشہ وہ سوچتا ہے کہ آئندہ پتہ نہیں ہمارے خاندان کا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ قربانی جو ہم نے کی ہے اور آئندہ جو ہم کریں گے، آپ دعائیں پڑھتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے بعد کا جملے پر ذرا غور کیجئے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے اور رسم بن کے رہ گئی ورنہ یہ رسم نہیں ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج سے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، محیای و مماتی، میری زندگی اور موت سب کچھ تیرے لیے ہے۔ حضرات، پھر بڑے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایک طرف ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، معاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایگریمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ان صلاتی و نسکی محیای مماتی للہ رب العالمین، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن اسی کے بعد سے فوراً ہماری زندگی دوسری طرف مڑ جاتی ہے۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہو جاتی ہے، کن کے لیے ہو جاتی ہے؟ پیروی باطل کی، مدحت رسول اللہ کی، کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ کی؟ پھر وہی پیروی دوسروں کی،
پھر وہی پیروی دوسروں کی، پھر وہی پیروی شیطان کی، پھر وہی پیروی دوسرے نظام کی، اور اس کے بعد چلتے چلتے پھر جب قربانی کا وقت دوسرے سال آتا ہے تو پھر ایک معاہدہ ہم کر لیتے ہیں۔ حضرات یقین مانیے کہ یہ جو منافقانہ ہمارا رویہ ہے یہ اچھے لکھن نہیں، یہ اچھی علامت نہیں، یہ بہترین چیز نہیں ہے۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کس رخ پہ جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ آزمائشیں آئیں گی، قربانی دینی پڑے گی، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے گا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فیضا ہوا زاہق۔ اللہ تعالیٰ ٹکراتا ہے لوگوں کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ تو جب کھورا اور کھوٹ اور صاف ستھرے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کھوٹے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو جو لوگ کھرے ثابت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو امام بناتا ہے۔ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری جو قربانیوں کی زندگی ہے، پوری زندگی انہوں نے جو قربانی دی ہے، اس کے بعد امامت ملی ہے، اور اس کے بعد جو امتاً مسلمتاً لک جو کہا ہے، پوری امت بنایا ہے۔ ایک چیز اور کہا کہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرات بڑی معذرت کے ساتھ، کہ اگر قربانی ہم نے کی ہے اور سچ مچ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو جو توفیق دی اس لحاظ سے ہم نے قربانیاں کی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر آخرت کا سبب بنائے۔ لیکن آئیے ہم عہد کریں، عہد کیجئے کہ آج سے ہم اپنے نفس کو قربان کر دیں۔ نفس پرستی کی قربانی ہو جائے، زن پرستی کی قربانی ہو جائے، زر پرستی کو ہم قربان کر دیں، علاقہ پرستی کو ہم قربان کر دیں، اور جتنی پرستیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، ان تمام پرستیوں کو اگر ہم نے قربان کر دیا تو یہ سمجھیے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور ہماری قربانی کامیاب ہو گئی۔ اور اگر اس سے وہ چیزیں پڑی نہیں ہمارے دلوں میں، رسم و رواج وہی باقی رہے جو غیروں کے ہیں، سوچ اور فکر وہی باقی رہی ہمارے دلوں میں جو غیروں سے ہے، وہی طور اور طریقے ہمارے رہے جو ابھی بقرعید سے پہلے تھے، عید قربان سے پہلے تھے، تو پھر حضرات ایک لاکھوں لاکھ اور کروڑوں کروڑ روپے خرچ کر کے خون بہانا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات ایک چیز اور میں کہہ دوں، ایک چیز اور ہے جو خواتین سے متعلق ہے، اپنے گھروں میں بتائیے آپ لوگ جا کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر کے بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب وہاں چھوڑ کر کے چل رہے ہیں، ذرا جملہ دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ شوہر نامدار، آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ اپنے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے آپ کر کے جا رہے ہیں کہ اپنے سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے جو میں چھوڑ کر کے تم کو اور اپنے بیٹے کو جا رہا ہوں۔ بیوی کا جواب، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو بالکل بے فکر جائیے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہوں۔ صحرا، لقودک میدان، ایک نازک عورت، گود میں جو ہے نوزائیدہ بچہ، ایک طرح سے کمزور بچہ، نہ کہیں پانی نہ کہیں کھانا، کچھ نہیں، لیکن جب شوہر نے چھوڑ دیا اور یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے حکم سے ہے، تو فوراً وہ راضی ہو گئی بیوی، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا فرمان ہے تو آپ وہ جو پورا کیجئے، اللہ تعالی ہمارا جو نگہبان ہوگا۔ یہ کردار رہا ہے ہماری امت کا، یہ تاریخ رہی ہے ہماری امت کی۔ یہ کس کے لیے؟ یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ حضرات اپنے دلوں میں سنت ابراہیمی کے جو اسباق ہیں اس کو دہرانے کی ہم کوشش کریں، اس سے جو نصیحت مل رہی ہے اس کو جو عمل کرنے کی کوشش کریں۔
اس سے جو سبق مل رہے ہیں اس کو لوگوں کو پر چلانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح سے اطاعت گزار بننے کی کوشش کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے والدین کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں اگر وہ غلط راستے پہ ہوں، اور اگر اس راستے میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سنت ابراہیمی کے اندر جو ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔